اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ سے شیئر کروں گی چٹپٹی کھٹی میٹھی مسالے دار پانی پھلکی کی بہت ہی آسان اور مزیدار سی ریسپی، اسی طرح جس طرح آپ اس کو بازار میں کھاتے ہیں بہت ہی سافٹ اس کی جو ہے نا پھلکیاں تیار ہوتی ہیں اور بہت ہی یہ چٹپٹی ہوتی ہے، ویسے ہی بنائیں گے۔ ریسپی بہت آسان ہے، تو آئیں جس ریسپی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے لے لینا ہے 4 ٹیبل اسپون میں نے لی ہے املی، کیونکہ میں اس میں تھوڑا سا لیمو بھی شامل کروں گی۔ اگر آپ کے پاس لیمو کا رس نہیں ہے پھر آپ نے املی زیادہ شامل کرنی ہے، 5 سے 6 ٹیبل اسپون۔ اور یہاں پہ میں نے شامل کر دیے اس میں 2 ٹیبل اسپون شکر نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، گڑ لے کے اس میں شامل کر دینا ہے اور اس کو کور کر دینا ہے گرم پانی شامل کر کے 10 سے 15 منٹ، تاکہ املی اچھی طرح اس میں سافٹ ہو جائے۔ اب یہاں پہ ہم پھلکیاں تیار کریں گے۔ پھلکی تیار کرنے کے لیے ایک بڑا مگ میں نے بیسن لیا ہے۔ اگر آپ کے پاس بڑا مگ نہیں ہے تو 1.5 کپ آپ نے جو چائے کا ہوتا ہے بیسن کا لے لینا ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح چھان لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے، چھانے بغیر کبھی بھی بیسن استعمال نہیں کیا کریں۔ اب میں نے اس میں شامل کر دی ہے 1/4 ٹی اسپون بھنا کٹا زیرہ، 1/2 ٹی اسپون لال مرچ کا پاؤڈر، 1/2 ٹی اسپون یا ٹیسٹ کے حساب سے آپ نے نمک شامل کر دینا ہے۔ 2 سے 3 چٹکی آپ نے اس میں ہلدی شامل کر دینی ہے اور اس میں 2 سے 3 چٹکی آپ نے اجوائن شامل کر دینی ہے۔ اب یہاں پہ یہی ہم اس میں مسالے شامل کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے اس میں 1 چٹکی میٹھا سوڈا شامل کرنا ہے۔ ساری چیزوں کو اچھی طرح آپ نے مکس کر لینا ہے۔ مکس کرنے کے بعد آپ اس میں تھوڑا تھوڑا پانی شامل کریں اور اس کا گھول تیار کر لیں۔ بہت ہی نہ آپ نے اس کو پتلا رکھنا ہے، نہ ہی اس کو بہت زیادہ گاڑھا رکھنا ہے، بس تھوڑا تھوڑا پانی شامل کرتے جائیں اور اس کو مکس کرتے جائیں۔ اب یہاں پہ اس کو آپ نے اتنا مکس کرنا ہے کہ اس کا جو کلر ہے نا وہ چینج ہو جائے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ہماری جو پھلکیاں ہیں وہ اچھے سے تیار نہیں ہوتی، وہ پھولتی نہیں ہیں، کیونکہ آپ جو ہے نا بیسن جب اچھی طرح نہیں بیٹ کرتے، اس کو اچھی طرح مکس نہیں کرتے، تو آپ کی جو پھلکیاں ہیں نا وہ کبھی بھی نہیں پھولیں گی۔ 5 سے 7 منٹ آپ نے اس کو اچھی طرح وسک کی مدد سے وسک کرنا ہے یا ہاتھ کی مدد سے اس کو پھینٹنا ہے۔ تو یہاں پہ یہ جو پھلکی بنتی ہے نا، اس کی ایک ٹرک ہوتی ہے، اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے، آپ کی پھلکیاں کبھی بھی خراب نہیں ہوگی۔ ایک تو اس کا کلر چینج ہوتا ہے اور یہ فلفی سا ہو جاتا ہے بیسن۔ اگر یہ بھی سمجھ میں نہ آئے تو پھر آپ نے تھوڑا سا پانی لینا ہے اور اس بیٹر کو اس میں ڈالنا ہے۔ دیکھیں یہ اوپر نہیں تیر کے آیا۔ اب ہم دوبارہ اس کو مکس کریں گے، پھینٹیں گے، اور دیکھیں جیسے ہی میں نے پانی میں شامل کیا یہ فوراً سے اوپر تیرتا ہوا آیا ہے۔ جب یہ اس طرح آپ کو لگے نا تیر کے فوراً اوپر آ گیا تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ آپ کا بیٹر جو ہے نا بالکل پرفیکٹ ہے۔ گرین چٹنی کے لیے یہاں پہ آدھی گٹھی میں نے ہرا دھنیا لے لیا ہے، 1 مٹھی پودینہ لے لیا ہے، 2 ہری مرچیں لے لی ہیں، 2 جوے لہسن کے لے لیے ہیں، اور اس میں نے تھوڑی سی جو ہے نا ادرک بھی شامل کی ہے ٹیسٹ کے لیے، بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے، آپ نے ادرک ضرور شامل کرنی ہے۔ تھوڑا سا پانی شامل کریں اور اس کی آپ گرین چٹنی تیار کر لیں۔ ریسپی اگر آپ کو ذرا سی بھی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، فیملی اور دوستوں میں اس کو شیئر کر دیا کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ یہ بالکل فری ہوتا ہے اور اس کے بدلے میں آپ کو دوں گی ڈیلی کی بہت ہی آسان اور مزیدار سی ریسپی۔ 10 منٹ کے بعد ہم پھلکیوں کو فرائی کر لیں گے۔ یہاں پہ آئل کو جو میں نے ہے نا گرم کر لیا ہے ہلکا سا، بہت زیادہ آپ نے چولہے کی آنچ کو تیز کر کے آئل کو کبھی بھی گرم نہیں کرنا، ایک تو پھلکیاں فوراً سے جل جاتی ہیں اور یہ پھولتی بھی نہیں ہیں۔ ہلکی آنچ کر کے آئل کو گرم کرنا ہے، 1 منٹ کے لیے تیز آنچ رکھنی ہے، اس کے بعد آپ نے 3 سے 4 منٹ کے لیے ہائی فلیم پہ ان کو فرائی کر لینا ہے۔ ایک تو پھلکی کا کلر بہت پیارا آتا ہے اور دوسرا یہ پھول بھی بہت اچھے سے جاتی ہیں۔ اگر آئل بہت زیادہ گرم ہوتا ہے تو یہ فوراً سے جل جاتی ہیں، اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ یہاں پہ ساری پھلکیاں آپ نے پہلے فرائی کر لینی ہے، اس کے بعد آپ نے ان کو ٹھنڈے پانی میں شامل کر دینا ہے، نارمل جو نل کا پانی ہوتا ہے۔ اس کے بعد 5 منٹ کے لیے آپ نے اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے۔ اب یہاں پہ اس کا ہم پانی تیار کر لیں گے جو بہت ہی مزیدار کھٹا میٹھا اور مسالے دار ہوتا ہے۔ اگر یہ پانی بھی آپ بہت ہی اچھا تیار کرتے ہیں تو پھر آپ کو پھلکی کھا کے مزہ آ جائے گا۔ یہاں پہ ایک چھنی لے لینی ہے آپ نے، چھنی سے آپ نے یہ املی کا جو ہے نا پانی کو چھان کے پھر شامل کرنا ہے۔ املی کا پلپ جو ہے نا اس کے اوپر لگا ہوا تھا، آپ نے اس کو اچھی طرح چمچ کی مدد سے مکس کرنا ہے۔ جب اس طرح کی گٹھلیاں بچ جائیں تو آپ نے اس بیج کو ضائع کر دینا ہے۔
اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، دوبارہ جو ہم نے یہ جو گرین چٹنی بنائی ہے نا، اس کو بھی آپ نے چھاننا ہے، اور چھاننے کے بعد ہی آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے، کیونکہ یہ تھوڑی سی موٹی ہے، اس لیے آپ کو اس کو چھان کے ہی شامل کرنا ہے، یہ منہ میں نہ آئے جب آپ اس کو کھائیں تو۔ چٹنی ہم نے گرین بھی شامل کر دی ہے، اب ہم اس میں شامل کریں گے تھوڑا سا پانی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، چیک کرنا ہے، اگر آپ کو لگے یہ پانی بالکل پرفیکٹ ہے تو پھر آپ نے پانی شامل نہیں کرنا، اگر بہت زیادہ آپ کو لگے یہ گاڑھا ہے اور کھٹا ہے تو آپ نے پھر ضرورت کے حساب سے اس میں پانی شامل کرنا ہے۔ ٹھنڈا پانی میں نے شامل کیا، اور اس کے بعد میں اس میں شامل کروں گی باقی کی چیزیں۔ سب سے پہلے ہم اس میں شامل کریں گے، یہاں پہ میں نے شامل کی ہے ٹاٹر۔ اب یہ اچھی نہیں ہوتی ہے، اگر آپ اس کو شامل نہیں کرنا چاہتے تو آپ کی مرضی ہے، لیکن بازار والے کرتے ہیں، لیکن یہ صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ تھوڑی سی میں نے ٹاٹر شامل کی ہے۔ ہاف ٹی اسپون کٹی ہوئی لال مرچیں میں نے شامل کی ہیں، ہاف ٹی اسپون کٹا بھنا میں نے اس میں زیرہ شامل کیا ہے، 1 ٹی اسپون میں نے اس میں چاٹ مسالہ شامل کیا ہے۔ اس کے بعد 1 ٹی اسپون میں نے کھٹائی پاؤڈر بھی شامل کیا ہے۔ کھٹائی پاؤڈر اور لیموں کا رس آپ نے زیادہ اس میں شامل کر دینا ہے، ٹاٹری چاہیں تو آپ اس کو اسکپ کر سکتے ہیں۔ 1.5 ٹیبل اسپون میں نے اس میں لیموں کا رس جو ہے نا وہ شامل کر دی ہے، اگر املی آپ نے زیادہ شامل کی ہے تو پھر آپ اس کو اسکپ کر سکتے ہیں۔ ساری چیزیں اچھی طرح آپ نے مکس کر لینی ہے یہاں پہ۔ اب یہاں پہ جو ہے نا اس میں نے آلو بھی بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے، حالانکہ مجھے یاد نہیں رہے، میں نے پہلے سے ہی بوائل کیے تھے، اس کو چھوٹا چھوٹا میں نے کاٹ کے رکھ دیا تھا کہ میں اس میں شامل کروں گی، لیکن وہ پھر مجھے یاد نہیں رہے۔ آپ نے اس میں ضرور آلو بریک کاٹ کے بوائل کر کے شامل کرنے۔ پھلکے اس میں شامل کریں گے، نمک کو آپ نے چیک کر لینا ہے، یہاں پہ تھوڑا سا مجھے نمک کم لگا ہے، میں نے نمک اور شامل کیا ہے۔ بریک کٹے ہوئے آپ نے اس میں پیاز شامل کر دینے، تھوڑے سے ہرا دھنیا، اور جو ہے نا ہری مرچیں بھی چاہیں تو آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں، اگر بچوں نے کھانے ہیں تو پھر آپ نے اس میں ہری مرچیں شامل نہیں کرنی۔ تھوڑی سی آپ نے لچھے میں بھی پیاز کو کاٹ کے آخر میں شامل کر دینا ہے۔ 5 سے 6 منٹ کے لیے آپ نے ایسے ہی اس پانی میں پھلکیوں کو پڑا رہنے دینا ہے، تاکہ یہ پھلکیاں جو ہے نا یہ اندر سے بھی بہت ہی مزیدار کھٹی سی ہو جائے۔ لچھے میں کٹا ہوا دیکھیں ہم نے اس کے اوپر پیاز ڈال دی ہے، اور ہرا دھنیا میں نے شامل کر دیا ہے۔ ضرور آپ نے اس میں بوائل کیے ہوئے چھوٹے چھوٹے کیوبس کر کے آلو شامل کرنے ہیں۔ کبھی کبھی ہم سے بھی مسٹیک ہو جاتی ہے، تو بس مجھے یاد نہیں رہا تھا، اس کے بعد میں نے اس میں آلو شامل کیے تھے، تو بہت ہی مزیدار سی، بہت ہی کم بجٹ میں ہماری یہ چٹ پٹی مسالے دار پانی پھلکی تیار ہو چکی ہے۔ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا، اور اپنا فیڈ بیک بھی مجھ سے ضرور شیئر کیجئے گا کہ آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی۔ امید ہے آج کی یہ سادی اور سمپل سی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔